بھائی کا سوال یہ ہے کہ قصر نماز کتنے دن تک پڑھ سکتا ہے اور کتنی مسافت پر پڑھ سکتا ہے۔ ان دونوں مسئلوں کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ڈامینیٹ یا ایسی مقرر اور معین کرنے والی حدیث ثابت نہیں ہے کہ آدمی اتنے دن کے بعد جو ہے نا وہ مسافر سے مقیم ہو جائے گا، یا اتنی مسافت کے بعد وہ شخص جو ہے نا وہ مسافر ہو جائے گا۔ ایسی کوئی مقرر کردہ حدیث موجود نہیں۔ اہل علم کے اس سلسلے میں مختلف اقوال ہیں۔ اہل علم کی جماعت تو ایک جماعت تو سرے سے نہ اس کی دنوں کی حد بندی کی قائل ہے اور نہ ہی اس کی مسافت کی حد بندی کی قائل ہے، اور کچھ اہل علم جو اس کی حد بندی کے قائل ہیں یا دینوں کے قائل ہیں، وہ اس کی مسافت کے حوالے سے بھی ان کا اختلاف پایا جاتا ہے، اور دنوں کے حوالے سے بھی اختلاف موجود ہے۔ دنوں کے حوالے سے ایک موقف 3 دن مسافر رہے گا، چوتھے دن مقیم ہو جائے گا۔ دوسرا موقف 4 دن مسافر رہے گا، 5ویں دن مقیم ہو جائے گا۔ تیسرا موقف 15 دن وہ مسافر رہے گا، 16 دن کا پکا ارادہ ہے تو مقیم ہو جائے گا، اور آخری موقف 19 دن کا پکا ارادہ ہے تو وہ مسافر رہے گا، اور اگر 20 دن کا پکا ارادہ ہے تو وہ مقیم ہو جائے گا۔ یہ اہل علم کے مختلف آراء ہیں، اور مختلف سفروں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر 3 دن کا، اسی طرح 4 دن کا یقینی سفر، 15 دن کا یا 19 دن کا، اسی طرح 10 دن کا سفر بھی ہے، اور 20 دن کا سفر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے، تبوک کا جو سفر۔ تو آپ کے جو افعال ہیں مختلف سفروں کے وہ مختلف ہیں۔ اس سے ہر سفر کے حوالے سے کچھ اہل علم نے اپنا موقف اختیار کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں اللہ کے نبی نے قولی طور پہ، زبانی طور پہ تو کوئی نہ مسافت مقرر کی ہے، نہ آپ نے کوئی دن مقرر کیے ہیں۔ جس کے اوپر دل مطمئن ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ اگر ایک شخص کا 19 دن کا پکا ارادہ ہے کہ میں نے وہاں ٹھہرنا ہے، تو وہ شروع سے لے کر 19 دن تک نماز قصر کرے گا۔ 19 سے کم یا 19 تک اگر وہ وہاں رہنا چاہتا ہے، مدینہ میں، مکہ میں، ریاض میں، تو وہ شخص نماز قصر کرے گا۔ اگر 20 دن کا پکا ارادہ ہے تو پھر وہ نماز پوری پڑھے گا۔ اور یہ واقعہ جنگ حنین کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد 19 دن تک مکہ کے قرب و جوار میں رہے، اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے جب کبھی 19 دن کا پکا ارادہ کیا ہوتا تو ہم نماز قصر کرتے تھے، 19 سے زیادہ دن کا ارادہ ہوتا تو ہم نماز پوری پڑھتے تھے۔ تو بہرحال صحابہ کرام کے اس اتفاق کو، اس قول کو تائید حاصل ہے، اور اسی کے اوپر دل مطمئن ہوتا ہے۔ لہٰذا 19 یا 19 سے کم دن کا کسی کا پکا ارادہ ہے کہیں رہنے کا تو وہ نماز قصر کریں گے، اور 19 سے زیادہ کا ارادہ ہے تو نماز پوری پڑھیں گے۔ اس سے کم بھی 3، 4، 15 دن کے اوپر اہل علم کے موقف موجود ہیں، لیکن دل مطمئن نہیں ہے۔ اسی طرح کتنی مسافت، اگر تو آپ کا لمبا سفر ہے، آپ عنیزہ سے نکل رہے ہیں یا قصیم سے نکل رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ہم نے مکہ جانا ہے یا تبوک جانا ہے یا ریاض جانا ہے، تو پھر تو شہر سے نکلتے ہی آپ اپنی نماز کو قصر کر سکتے ہیں۔ جیسے نبی کریم مکہ جا رہے تھے حج کے لیے، تو آپ نے ذوالحلیفہ کے مقام پہ 6-7 کلومیٹر سفر کیا، رات گزاری، 5 نمازیں پڑھی اور نماز قصر پڑھی۔ اب کم از کم کتنے سفر پہ بندہ مسافر ہو سکتا ہے، اس سلسلے میں بھی نبی کریم سے کوئی ایسی نامینیٹ روایت موجود نہیں۔ آپ کے مختلف سفر موجود ہیں، اگرچہ آپ کے سفر لمبے لمبے ہیں، سارے کے سارے مدینہ سے خیبر کا، مدینہ سے تبوک کا، مدینہ سے بدر کا، مدینہ سے مکہ کا، اور مکہ کے 4 سفر ہیں آپ کے، تو یہ سارے لمبے سفر ہیں۔ اس سلسلے میں لمبے سفر میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ آدمی گھر سے نکلے گا تو وہ اپنی نماز کو قصر کر سکتا ہے جب وہ شہر کی حدود کراس کر لے گا۔ سوال یہ ہے کہ کم از کم کتنے سفر پہ وہ مسافر ہو سکتا ہے۔ اس لیے اہل علم کی ایک جماعت اس کو عرف کے اوپر چھوڑتی ہے۔ بندہ لوگوں کے عام عرف کے مطابق وہ سمجھتا ہے کہ میں مسافر ہوں تو وہ نماز قصر کر سکتا ہے،
کیونکہ اللہ کے نبی نے کوئی تعدید نہیں کی. کم از کم جو سفر نبی کریم کا ملتا ہے جس میں کسی لمبے سفر کا ذکر نہیں ہے، صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق حضرت انس اسے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے 3 فرسخ سفر کیا اور نماز قصر کی تو تقریباً 9 میل بنتا ہے، اور 9 میل موجودہ پیمائش کے مطابق وہ 24 کلومیٹر بنتا ہے. تو بہرحال کم از کم سفر جس کے اوپر آپ نے نماز قصر کی، جس میں کسی لمبے سفر کا یا آگے کسی لمبی جگہ کا ذکر نہیں ہے، دور کی جگہ کا ذکر نہیں ہے، وہ 24 کلومیٹر بنتا ہے. باقی اگر کسی کا دل جو ہے نا وہ اس پر مطمئن نہیں ہے تو کوئی عرض نہیں. 80 کلومیٹر کا بھی اہل علم کا فتویٰ ہے، 4 برج جسے کہتے ہیں. تو اگر کوئی شخص اس کے اوپر مطمئن ہے تو ٹھیک ہے، اس کو 80 کلومیٹر کے بعد نماز قصر کرنی چاہیے، لیکن کم از کم مسافت وہ 24 کلومیٹر کی بنتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر نماز قصر کی ہے.